بیان کی جا رہی ارشاد اقدس الہی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے جو کوئی نیک عمل کرے من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے اس دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے، آخرت میں جو اس نے عمل کیا ہے اس سے بڑھ کر جزا عنایت کریں گے۔ ویسے آپ اس آیت پہ ملاحظہ فرمائیے تو کوئی بہت زیادہ اسٹرینج یا عجیب بات نہیں لگتی، ایسی بات جیسے شوق ہو جائے انسان یا چنبے کی بات، ایک میسج ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن اگر ہم یہ محسوس کر سکیں کہ یہ میسج کس انوائرمنٹ میں آیا تھا آج سے 1400 سال پہلے، تو آپ کو یہ ایک ریولوشنری آواز محسوس ہوگی، انقلابی آواز۔ ٹھیک، جب اسلام باقاعدہ اعلان ہوا تھا تو اسلام کوئی ویکیوم میں نہیں آیا تھا کہ جہاں کچھ نہ ہو اسلام آ گیا ہو، اس سے پہلے بھی کچھ بلیفز موجود تھے، جس میں سے بنیادی طور پر 3 بلیفز جو ہیں وہ کثرت سے وہاں پر لوگ اس کو فالو کر رہے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو مشرک تھے، جو سب سے بڑی تعداد میں تھے، اس کے بعد مائنورٹیز میں تھے کچھ لوگ، جو کرسچنز تھے وہ مائنورٹیز میں تھے لیکن کم تھے، اور ساتھ میں یہودی بھی رہتے تھے، تو مشرک رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے، یہودی رہتے تھے، تو اسلام ان کے درمیان ہے، اسلام ان کا گویا چوتھا ہمسایہ ہے، پہلے سے 3 جو افراد ہیں وہ موجود ہیں وہاں پر۔ آپ اگر ان تینوں کے حوالے سے دیکھیے تو ان کی کیا سوچ تھی۔ جو مشرک تھے، اب جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے اس وقت اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ان کے لیے ایک بڑی ذلت کی بات تھی کہ بیٹی کی کیوں ولادت ہوئی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، قرآن کہہ رہا ہے جب انہیں بشارت دی جاتی تھی کہ ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ جھیم کر رہ جاتا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ اور پھر آگے آیات میں ہے کہ وہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ کیا میں اسے زندہ رکھوں یا اسے او یدسہ علی التراب، اسے خاک میں ملا دوں۔ تو یہ خیال تھا ایک جنرل، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورہ تکویر، کہ جب قیامت میں گروہوں کو اٹھایا جائے گا تو اس میں سے وہ بیٹیاں کہ جنہیں زندہ دفن کر دیا گیا تھا انہیں بھی اٹھایا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور اس وقت وہ سوال کریں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ جی بھائی، تو مشرکین کی سوچ اس طرح سے تھی۔ قرآن نے کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم۔ ہمارے بعض احباب اب تک بھی اتنا ایڈوانس ماڈرن ہو جانے کے باوجود بھی کچھ فیملیز، کچھ خانوادے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں اگر بیٹی کی ولادت ہو جائے تو اگر خود نہ صحیح تو کم سے کم جو گھر کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی جملہ ضرور کہہ دیتے ہیں، اور ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ نہیں بیٹا ہی ہونا چاہیے تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ۔ اچھا، یہ پرابلم انڈیا، پاکستان، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ویسٹ میں ہجرت کر گئے، یہاں تک کہ وہاں بھی کہیں نہ کہیں مسائل، کیونکہ روٹ کاز ہے تو وہاں مسئلے چلے آتے ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں وہ پیدا ہوتی رہتی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انہیں خوشخبری سنائی جاتی تھی، یعنی آلریڈی اللہ عز و جل نے بیٹی کی ولادت کو خوشخبری سے تعبیر کیا، بشرا، جب انہیں بشارت دی جاتی تھی۔ ٹھیک، تو ایک گروپ یہ تھا۔ اس کے بعد یہودی تھے وہاں پر۔ یہودی کیا کر رہے تھے؟ یہودیوں کے مذہب میں یہ بات تھی کہ جو ان کے سیکرڈ اسکرپچرز ہیں، توریت وغیرہ، ان کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ اگر کوئی توریت کو جلا دے تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر اس مقدس کتاب کی آواز کسی عورت کے کان میں جا رہی ہو تو بہتر یہ ہے کہ توریت کو جلا دیا جائے، اللہ کی مقدس کتاب کی آواز کسی خاتون کے کان میں نہیں جانی چاہیے۔ یہ تصور تھا۔ عیسائی کیا کر رہے تھے؟ عیسائی یہ کہتے تھے کہ چونکہ مرد کو جنت سے ایک عورت نے نکلوایا ہے ان کے اپنے تصور کے مطابق، تو اب کچھ بھی ہو جائے عورت جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ ان تصورات میں وہ معاشرہ پنپ رہا تھا۔ آپ غور کیجئے گا، بہت ضروری ہوتا ہے کہ جہاں جب کوئی بات کی جا رہی ہے تو وہ کس پس منظر میں کی جا رہی ہے، کس ماحول میں کی جا رہی ہے، اس سے زمین تو آسمان فرق ہو جاتا ہے۔ تو آپ تصور فرمائیے کہ اگر ایک عدالت لگی ہو اور اس میں عورت کو کٹہرے میں بطور ملزم کھڑا کر دیا گیا ہو، اور اس میں سے 3 افراد ہوں، پہلا یہ کہہ رہا ہو کہ جناب اسے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، اسے زندہ دفن کر دیا جائے،
ایک یہ کہہ رہا ہو کہ جناب اگر اللہ کی مقدس آواز اس کے کانوں میں پہنچ جائے تو بہتر یہ کہ اس کتاب کو جلا دیا جائے. اور تیسرا پھر یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار اسے جنت میں جانے کا حق ہی نہیں، اس لیے جنت میں مرد کو اسی نے باہر نکلوایا تھا. اس میں ایک چوتھی آواز جو حضور نے پیش کی وہ یہ تھی کہ تم میں سے کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو وہ مومن، وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے اس دنیا میں انتہائی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں اجر عنایت کریں گے. اور پھر وہ جو احترام کا ایک تصور تھا، ظاہر ہے کہ جب چونکہ ہمیں اگر ماں باپ کے حقوق کی بات کی جائے تو قرآن کریم میں آپ نے کئی مرتبہ سے سنا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو ریکال ہونا چاہیے بار بار. اس لیے قرآن کریم میں 12 مقام ہیں جہاں لفظ احسان ذکر ہوا ہے، اور اس میں سے 5 وہ ہیں جہاں لفظ احسان ماں باپ کے لیے ذکر ہوا ہے. تو آپ تو 12 سے 5 کا سفر روز طے کرتے آتے ہیں، تو آپ کے لیے آسان رہے گا اسے یاد رکھنا کہ 5 مقامات خاص مخصوص ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان. اچھا، احسان کا مطلب بھی یہاں عربی والا احسان ہے، یہ اردو والا احسان نہیں ہے. اردو میں جو احسان ہوتا ہے کسی کا حق نہ ہو تو ہم نے کچھ کر دیا تو اس پہ احسان ہو گیا. والدین کے ساتھ یہ تو ہے ہی نہیں کہ ان کا حق نہیں تھا تو ہم نے کر دیا، وہ تو حق ہی حق ہے تو ہم حق پورا ہی نہیں کر سکتے. تو یہاں اردو والا احسان مراد نہیں، وبالوالدین احسانا. یہاں حسن کو باب افعال میں آپ لے جائیے تو احسان بنتا ہے. حسن یعنی نیکی، اور احسان یعنی نیکی کرنا. کا والدین کے ساتھ احسان کرو، اور جب تک آپ قرآن کو اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کے ساتھ نہ ملائیے تو سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. لہٰذا جب کسی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا احسان کا مطلب کیا ہے، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، بہت خوبصورت ہے کہ مولا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کر. اس کا مطلب کیا ہے، کب اس کا مصداق پورا ہوگا، ہم کیا کریں گے احسان ہو جائے. عربی والا جو احسان، امام نے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ کسی حاجت کو زبان پر لے کر آئیں، اس سے پہلے ان کی حاجت کو پورا کر دینا، یہ والدین کے ساتھ احسان ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا اس کے بعد کیا تو پھر وہ وبالوالدین احسانہ نہیں ہوا بھی. اور یہ خاص نقطہ، یہ حدیث ہم نے اس لیے عرض کی احترام والدین کے لیے سینکڑوں احادیث ہیں. اس کا کیوں انتخاب کیا؟ اس لیے کہ ہم اور آپ جو یہاں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے بہت سو کے والدین انڈیا اور پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو ہم احساس نہیں کر پاتے کئی مرتبہ کہ انہیں وہاں کس چیز کی حاجت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے. اس بات کا احساس رکھنا اور ان کی زبان پر وہ بات آئے اس سے پہلے اس حاجت کو پورا کر دینا. صادق آل محمد نے فرمایا کہ یہ ہے وبالوالدین احسانا. اور پھر ظاہر ہے کہ کیا بیان کیا جائے، ماں باپ کے لیے خاص طور پر جب ایک بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ خاتون وہ امیر کے گھر پیدا ہو، غریب کے گھر، بادشاہ کے گھر، فقیر کے گھر، لیکن بیٹی بن کر وہ دنیا میں آتی ہے، ٹھیک. اور پھر اس کی زندگی اور آگے بڑھتی ہے اور وہ کسی اور گھر کی زینت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ زوجہ بن کر اس گھر میں جاتی ہے، اور پھر اس کی زندگی کمال تک پہنچ جاتی ہے کہ جب اللہ عز و جل اسے ماں کا درجہ عنایت فرما دیتا ہے. اور جب وہ ماں بن جاتی ہے تو پھر وہ عام انسان نہیں رہتی، وہ خدا کی صفات کا مظہر بن جاتی ہے. یہ عام بات نہیں رہتی. خدا کی صفات کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں وہ ظاہر ہونے لگتی ہیں، اس کی جھلکیاں. کیوں؟ اس لیے کہ خالق وہ ہے، وسیلہ خلقت ماں ہے، رازق وہ ہے، رزق کھلانے والی ماں ہے، عالم وہ ہے، علم دینے والی ماں ہے، متکلم وہ ہے، ایک لفظ سکھانے والی ماں ہے، رب وہ ہے، پالنے والی ماں ہے. ایک تو وہ خدا کی صفات کا مظہر بنتی چلی جاتی ہے. اور یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو امام نے فرمایا کہ والدین کے کہنے سے پہلے ان کی حاجت کو پورا کر دینا، یہ فقط ان کی زندگی میں نہیں ہے. یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی تک محدود ہے، جی ایسا نہیں ہے. خاص طور پر شب جمعہ چونکہ ہے تو روایات میں ہے کہ والدین کی جو ارواح ہیں وہ اپنی اولاد سے اس بات کی متقاضی ہوتی ہیں کہ ہمارا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، ہم نہ کوئی نیکی بڑھا سکتے نہ کوئی گناہ گھٹا سکتے ہیں، لیکن تم زندہ ہو تو ہماری خاطر نیکی بڑھا بھی سکتے ہو اور ہمارے نامہ اعمال میں جو گناہ آ گیا ہے اسے گھٹا بھی سکتے ہو. اس بات کا احساس کرتے ہوئے اس حاجت کو پورا کر دینا، یہ شاید وہ سب سے بڑی خدمت ہو سکے جو ہم اور آپ اپنے والدین کی کر سکتے ہیں. اس سے بڑی خدمت ممکن نہیں. اور ہمارے خاص طور پر شب جمعہ کے لیے روایت ہے
اور یہ باتیں ہم تک کہاں پہنچ سکتی تھیں جب تک کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام انہیں پہنچانے والے نہ ہوتے ہیں. ان کی عظمت پر تمام وہ افراد کے جن کے والدین گزر چکے ہیں ایصال ثواب کرتے ہیں. مل کے بآواز بلند صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ان کی حاجات کو یعنی میں نے عرض کیا کہ اب اس سلسلے میں چونکہ باتیں بہت سارے ذہن میں آتی رہتی ہیں متفرق کہ کس طرح سے بات کو آگے بڑھایا جائے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے آیت اللہ موحدی کا شاید ایک مرتبہ یہ جملہ سنا چکا ہوں کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ مجلس میں جب ہوتے تھے تو مصائب اہل بیت اطہار جب سنتے تھے تو جو کچھ بھی تھا وہ اسے ہدیہ کرتے تھے اپنی مرحومہ ماں کی خدمت میں. بلکہ کچھ علماء کا طریقہ یہ رہا تھا کہ اور میں نے دیکھا ہے یہاں بھی بعض احباب یہ کرتے ہیں کہ نماز کے فوراً بعد ہی ویسے تو آپ زیارت پڑھتے ہی نماز کے بعد لیکن نماز کے فوراً بعد ہی السلام علیکم ابا عبداللہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. تو آیت اللہ موحدی کا طریقہ تھا اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرا دل مغموم ہو جاتا تھا تو میں ثواب ہدیہ کرتا تھا اپنی مرحومہ ماں کی خدمت میں. تو ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ جو ثواب ہدیہ کرتا ہوں تو پتہ نہیں یہ ثواب کتنا پہنچتا ہے کتنا نہیں پہنچ پاتا, اس لیے کہ کبھی میری آنکھوں میں آنسو آ پاتے ہیں کبھی نہیں آ پاتے. ظاہر ہے کہ ہر بار وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ آنکھوں میں مسلسل آنسو آ جائیں. تو میں نے وہ کام کرنا چھوڑ دیا, بے توجہی ہو گئی. تو ایک شب جمعہ جب آئی تو مرحومہ ماں کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے میرے لال تو نے مجھے ثواب ہدیہ کرنا کیوں چھوڑ دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ معذر گرامی میرے دل میں خیال آیا کہ جو میں ثواب ہدیہ کر رہا ہوں نہ جانے کتنا اب تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا, تو میری بے توجہی ہو گئی. تو آیت اللہ موحدی کہتے ہیں کہ میری مرحومہ ماں نے مجھ سے یہ کہا کہ اے میرے لال جب بھی تو مجھے ہر نماز کے بعد حسین کا ذکر کر کے جو بھی تیرا دل مغموم ہوتا تھا تو مجھے مصائب ہدیہ کرتا تھا. تو فرشتہ روزانہ ایک نور کا طبق لے کر میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا یہ وہ ہدیہ ہے جو تیرے بیٹے نے تجھے دنیا سے بھیجوایا ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی اللہ لیکن تاریخ میں ایک بی بی ہمیں وہ بھی نظر آئیں کہ جنہوں نے اپنے بابا کے ساتھ اس محبت کا اظہار فرمایا کہ ان کے بابا نے فرما دیا کہ یہ ام و ابیہا یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اور یہ وہ ایام ہے کہ جن سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں, یعنی مادر حسنین شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جن پر ہماری ہزاروں جانیں قربان. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے فقط آیتیں نازل نہیں کی قرآن میں, جن کے لیے پورے سورے نازل کیے قرآن میں. آیت کا نازل ہو جانا اور بات ہے اور پورے سورے کا نازل ہو جانا اور بات ہے. بات پہنچ رہی ہے. اور جو سورہ کوثر ہے وہ آپ سب کے پیش نظر ہے, وہ پورا سورہ نازل ہی ہوا قصیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بن کر. سورہ قدر میں بھی اسی انداز سے, سورہ قدر کا جو آغاز ہے وہ بی بی کے نام سے, اور سورہ قدر کا جو اختتام ہے وہ بی بی کی نسل میں جو آخری حجت خدا حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے ان کے نام پر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور خدا کو کس قدر پسند تھا یہ سلسلہ, یعنی کہ چونکہ انشاءاللہ مجالس جو آئیں گی اس میں ہم اپنے طور پر کوشش کریں گے کہ اسے کس طرح بیان کیا جا سکے. اب غور کیجئے گا, آپ نے سینکڑوں مرتبہ اسے پڑھا ہے, نماز میں خاص پڑھنے کی تاکید ہے. سورہ قدر خاص نماز میں پڑھنے کی تاکید ہے کہ سورہ قدر کو پہلی رکعت میں پڑھا جائے. اس کا جو ثواب ہے وہ سب سے جدا ہے. تو اس کا آغاز کس طرح سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس کو ملاحظہ فرمائیے ذرا, 3 آیات ہیں, تینوں میں ایک لفظ تکرار ہو رہا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بظاہر یہ فصاحت و بلاغت کے منافی ہے. اگر میں بار بار اپنی گفتگو میں ایک ہی لفظ بار بار دہراتا رہوں تو آپ کو گفت ہونے لگے گی. یہ اچھی خطابت کی علامت نہیں کہ ایک ہی لفظ کو بار بار دہرایا جائے, بلکہ الفاظ بدل بدل کے جتنے آتے رہیں. یہی خطیب کا ملکہ ہوتا ہے کہ اس کے زبان پر گرفت کتنی ہے. اللہ عز و جل نے قرآن کو نازل کیا ہے, سورہ قدر نازل ہو رہی ہے, قیامت تک کے لیے فصاحت و بلاغت کا عظیم و شان شاہکار ہے, اور اس میں ایک ہی لفظ بار بار تکرار ہو رہا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو گے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کہ صادق آل محمد نے فرمایا کہ لیلۃ القدر ہی جدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وعلی سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد.
دل جھکے ہوئے ہیں کہ کیونکہ یہ وہ بیوی ہے کہ جن کے فضائل میں بھی رقت اور مصائب ہیں. اس خاطر لیکن اتنا سماعت فرما لیجئے گا، یعنی فصاحت و بلاغت کے منافی ہوتا اگر یہ عام لفظ ہوتا. یہ اللہ عز و جل ہے کہ جو بار بار قرآن کریم میں نام سیدہ سلام اللہ علیہا کی تکرار کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور لیلۃ القدر میں اور بیوی میں کیا کیا شباہت ہیں اس کے بعد علماء نے اسے لکھا ہے کہ جیسے لیلۃ القدر ہے وہ 3 راتوں میں سے ایک رات میں ہے کہ شب 19 ہے یا شب 21 ہے یا شب 23 ہے. اس طرح سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی جو قبر مطہر ہے وہ بھی اللہ نے مخفی رکھی ہے اور 3 مقام میں سے کسی ایک مقام پر ہے. اور یہ ان کی عظمت کی وجہ سے، شب قدر کے احترام کی وجہ سے بھی ہے کہ اس رات کو مخفی رکھا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس طرح سے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر کو مخفی رکھا گیا ہے. یہاں سے ایک جملہ اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. ایک روایت تھی کہ جو ہم نے پڑھی تھی، 10ویں امام کے پاس ان کے ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مولا میں نے آپ کے جد کی ایک حدیث سنی ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ لا تعاجل ایام فیعادیکم، خبردار دنوں سے دشمنی نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. یہ حدیث کیا صحیح ہے؟ تو امام نے کہا کہ ہاں. 10ویں امام نے فرمایا کہ حدیث صحیح ہے. تو مولا اس سے مراد کیا ہے؟ دنوں سے دشمنی نہ کرنا ورنہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. مولا میں سمجھ نہیں پایا. تو امام نے کہا کہ تم دنوں سے کیا سمجھے؟ السبت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو یوم السبت ہے یعنی شنبے کا دن، سیٹرڈے، وہ منسوب ہے میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. والاحد یوم امیر المومنین، آپ جانتے ہیں نا ایام کو کہ جس میں خاص امام کی زیارت منسوب ہے، کہ جو یوم الاحد ہے جو سنڈے ہے وہ میرے جد امیر المومنین سے منسوب ہے. اور یوم الاثنین وہ حسن حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. اور یوم الثلاثاء ان کے بعد جو 3 امام ہیں ان سے منسوب ہے، 4تھے امام، 5ویں امام اور 6ٹھے امام. اور یوم الاربعاء ان کے بعد جو 4 امام ہیں ان سے منسوب ہے. اور ہمارے اور یوم الخمیس آج جو جمعرات کا دن ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے. یہ خود اس حدیث میں بیان فرمایا امام علی نبی علیہ السلام نے. اور یوم الجمعہ فرمایا کہ میرے بیٹے کے بیٹے سے منسوب ہے کہ جو دنیا میں جب ظہور فرمائیں گے اور حق کو قیام فرمائیں گے. تو جو جمعے کا دن ہے وہ حضرت حجت سے منسوب ہے. تو آپ ذرا پھر غور فرما لیجئے گا، جو ہفتے کا دن ہے وہ رسول اللہ سے منسوب جس میں ان کی خاص زیارت ہے. اتوار کا دن امیر المومنین سے منسوب، پیر کا دن امام حسن امام حسین علیہ السلام سے منسوب، منگل کا دن امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب. بدھ کا دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام سے منسوب. جمعرات کا دن امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب، اور جمعہ کا دن حضرت حجت رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے منسوب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. 13 معصومین کا ذکر ہو گیا، سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کا ذکر کہاں ہے؟ اب آپ سمجھ سکیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ نے ہفتے کے ہر دن کو ہر امام سے منسوب رکھا، لیکن عظمت سیدہ سلام اللہ علیہا اتنی بلند تھی کیونکہ دن روشن ہوتا ہے. آج میری بات پہنچ سکتی. دن روشن مل کے وہ سلوات دیتے ہیں عظمت سیدہ سلام اللہ علیہا. یہ کوئی خطابت نہیں ہے کہ دن کو ویسے کوئی منسوب کر دیا گیا ہو. یہ حدیث امام علی نقی علیہ السلام ہے، لہذا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ مصلحت ہے کہ کیوں کون سا دن کس امام سے منسوب کیا گیا. اور کبھی ہو سکا تو انشاءاللہ اس ڈیٹیل میں بھی جاؤں گا کہ کیوں کس امام سے اس دن کو منسوب کیا گیا. لیکن یہ کہ اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ دن روشن ہوتا ہے، دن میں چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. پھر امام نے فرمایا آخر میں اس حدیث کو مکمل کر لوں، امام نے فرمایا کہ یہ مطلب ہے میرے جد کے اس حدیث کا کہ خبردار دنوں سے دشمنی نہ کرنا. فَيُعَادِيكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر تم نے دنیا میں دنوں سے دشمنی کی تو وہ آخرت میں تمہارے دشمن ہو جائیں گے. آئے 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 جی. اور اس کے بعد تمہاری شفاعت ممکن نہیں رہے گی کیونکہ یہ دن سب منسوب ہے ان سے. اچھا خود اس کا دن کا کیا مطلب ہے؟ دن یعنی 24 گھنٹے، دن کا مطلب 24 گھنٹے. اب جو کچھ بھی آپ ہیں اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب 24 گھنٹے کے اندر ہی ہے نا. آپ جاب پہ جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے آپ وہ وقت نہیں بتا سکتے کہ 24 گھنٹے سے باہر کچھ کام کر لیا آپ نے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کسی بھی طرح زندگی گزار لیں، آپ احاطے میں ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے.
ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ. تو اب جو زمانے کے امام کی امامت کا زمانہ ہے آپ اسے باہر نہیں جا سکتے. کوئی انسان مریض تک بھی پہنچ جائے تب بھی زمانے کے امام کی امامت میں رہے گا. جیسے تم دنوں سے باہر نہیں جا سکتے ویسے ان کی امامت سے باہر نہیں جا سکتے. اور اگر ان سے دشمنی کی تو آخرت میں تمہارے دشمن ہو جائیں گے. لیکن دن چونکہ ظاہر ہوتا ہے اور اس میں چیزیں اشکار ہو جاتی ہیں، لہذا اللہ عز و جل نے مناسب نہیں سمجھا کہ کسی دن کو منسوخ کیا جائے سیدنا قرآن سلام اللہ علیہ وسلم. لہذا اس نے اس رات کا انتخاب کیا جو افضل ترین رات ہے، اور فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سیدنا قرآن سلام اللہ علیہ کو شب قدر سے منسوخ فرمایا. کہ تم کیا جانو وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو فاطمہ زہرا کیا ہے سلام اللہ علیہ. بس اتنا سمجھ لو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو شب قدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہاں تو اتنا کہہ دیا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور حضور نے فرمایا کہ کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہا اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو بھئی اتنا سمجھ لو کہ مریم فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، اولین اور آخرین میں عالمین کی کوئی عورت ہے ہی نہیں ایسی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بی بی کی عظمت وہ ہے کہ نہیں، ایک مل کے سلوات آپ کو بھیجنی چاہیے تھی بابا. تو والدین کے لیے ہاں میں خاص طور پر باپ کے لیے ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پر، چونکہ ہم نے عرض کیا کہ ذکر اس کثرت کے ساتھ نہیں ہو پاتا. یہ چوتھے امام کی دعا میں ہے کہ باپ کے 4 حق ہیں، خاص جو فرمایا باپ کے حوالے سے کہ باپ کے 4 حق ہیں. اولاد کو چاہیے کہ وہ سب کا پاس رکھے. پہلا فرمایا کہ لا تمشی قبلہ، یہ جو ہمارے یہاں مثلا جو دانے بانے جوان بیٹھے ہوئے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جو ویسٹرن کلچر ہے وہ کبھی کبھار اتنا غالب آ جاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فقط ایک تکلف کی بات نہیں ہے، یہاں پر یہ امام کا حکم ہے کہ لا تمشی قبلہ. فرمایا پہلا حق جو باپ کا ہے تم پر وہ یہ کہ خبردار جب کہیں چل رہے ہو اس کے ساتھ تو اسے آگے چلنے کی کوشش نہ کرو. لا تمشی قبلہ، لا تمشی امامہ، اسے آگے نہ چلنا. دوسرا فرمایا کہ اگر کہیں کسی مجلس میں تم ایک ساتھ اس کے شریک ہو، لا تجلس قبلہ، خبردار جب تک وہ نہ بیٹھ جائے اس سے پہلے نہ بیٹھنا. یہ باپ کا حق فرمایا، لا تجلس قبلہ، اسے پہلے نہ بیٹھنا. دوسرا ایک اور بات جو یہاں کے کلچر میں شاید تھوڑا سا پروموٹ کی جاتی ہے لیکن یہ اسلامک کے لیے اتنا زیادہ اس کو پسند نہیں کیا گیا، فرمایا کہ خبردار تیسرا جو حق ہے اس کا وہ یہ کہ اس کا نام لے کر اسے نہ پکارو، ڈائریکٹ اس کا نام لے کر اسے بات نہ کرو. کوئی بھی آپ لفظ رکھیں، ابو، والد، ابا، انگلش میں رکھ لیں، ڈیڈ، کچھ بھی ہو، لیکن نام لے کے نہ پکارو. فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو احترام کے ساتھ پکارو، نام لے کے نہ پکارو. اور ایک آخری بات بہت ہی پیاری، فرمایا کہ خبردار کوئی لا تسب ہو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے اسے برا کہا جائے. سبحان اللہ، کتنا بہترین. کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے اس سے برا کہا جائے. اللہ نہ کرے کبھی ہوتے ہیں کچھ جوان نفسانی خواہشات میں آ کے کوئی اللہ نہ کرے ڈرگز میں چلا گیا، کسی غلط کام میں چلا گیا، تو اللہ کا تو خیال پہلے ہی کرنا چاہیے کہ یہ کام حرام کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ خیال بھی کرنا چاہیے کہ اگر کسی کو پتا چلا تو یہ ضرور کہا جائے گا کہ اچھا یہ اس کا بیٹا ہے. کہ خبردار کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارے باپ کو برا کہا جائے. عجیب ہے، ٹھیک ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں. یہ 4 میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. فرمایا کہ ان سے آگے نہ چلو، مجلس میں ان سے پہلے نہ بیٹھو. ایک خطیب تھے تو بزرگ ہو چکے تھے تو ان کے بیٹے ان کے ساتھ آتے تھے. تو جب وہ ان کے بیٹے کہیں مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، جب وہ خطیب آتے تھے ممبر پر مجلس پڑھنے کے لیے، تو معمولاً لوگ دیکھتے تھے کہ ان کے بیٹے کھڑے ہو جاتے تھے مجمع میں. تو ان سے سوال کیا جاتا تھا آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو کہا میرے مولا امام زین العابدین اسلام کا حکم ہے کہ جب میرے والد بیٹھ جائیں گے ممبر پہ اس کے بعد میں بیٹھوں گا، کیونکہ ان کا حق یہ ہے کہ ان سے پہلے مجلس میں نہ بیٹھوں. ٹھیک ہے. اب چونکہ انٹرنیٹ پر خبریں آتی رہتی ہیں تو یہ تمہید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جو
یعنی یہ کہ میڈیا کی خاتون کے لیے آپ نے ویسٹ میں خبر سنی ہوگی کہ انہوں نے امریکہ میں اپنے باپ پہ کیس کر دیا ہے. اگر آپ تک پتہ نہیں خبر پہنچی نہیں پہنچی, باپ ہی پر کیس کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اب وہ سیلیبریٹی ہو چکی ہیں تو ان کے باپ نے اس کا نام یوز کیا, تو کہہ رہے ہیں کہ میرا نام میری اجازت کے بغیر, کاپی رائٹس کے بغیر یوز کیا گیا. یہ 2 دن پہلے کی خبر ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ وہ کام انتہائی فضول ہے, لازم میں نام نہیں لینا چاہتا ممبر سے, اور غلط بات ہے. لیکن یہ کہ کہاں دماغ لے کے جا رہا ہے ویسٹرن. اچھا, شکلیں بدل جاتی ہیں, بات ماڈرن ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ اس کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ وہی رہتی ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات ہمیں ہسٹری میں ملتی کہ ایک شخص آیا تھا, اس نے رسول اللہ سے شکایت کی تھی اپنے باپ کے لیے. رسول اللہ سے شکایت کی اپنے باپ کے لیے کہ میرے باپ نے میرا مال میری اجازت کے بغیر استعمال کر لیا. ٹھیک ہے, تو حضور نے کہا کہ اچھا بھائی کہ باپ کو بلا کر لاؤ. تو باپ کو جب پتا چلا کہ بیٹے نے میری شکایت کی رسول اللہ سے اس بارے میں, تو اسے بڑا غم ہوا دل, اور اس نے کچھ اشعار کہے, دل میں اشعار کہے, کیونکہ وہ شعر و شاعری تو ہوتی تھی وہاں پر, تو اپنی کیفیتوں کو اشعار میں بہت اچھے ہم لوگ بیان کرتے تھے. جنگ بھی ہوتی تو اشعار پڑھے ہوتے تھے اسٹمپور. تو اس کو پتا چلا کہ بیٹے نے میری شکایت کی رسول اللہ سے, تو اس کو بہت زیادہ دل پہ تکلیف ہوئی. تو وہ اشعار پڑھتے پڑھتے آیا. تو ابھی وہ پہنچا تھا حضور کے پاس, ابھی بات شروع ہوتی تو جبرائیل نازل ہوئی, اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ, خدا آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اس سے وہ اشعار سنیے کہ اس نے کون سے اشعار کہے. تو حضور نے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم آیا ہے کہ ہم بات کرنے سے پہلے تم سے وہ اشعار سنیں کہ جو میں اپنے دل میں کہے. تو اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کیونکہ وہ اشعار کے میں فقط دل میں کہے تھے, کسی کو خبر بھی نہیں تھی, آپ کیسے پتا چلا؟ جب آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے تو پھر اس نے اشعار کہنا شروع کی. تقریباً 5-6 اشعار تھے, وقت نہیں بچا, تقریباً 3-4 منٹ رہ گئے مصائب بھی مجھے پڑھنے. لیکن اس طرح سے اس نے کہا کہ غزوتک کا, میں نے تجھے غذا کھلائی, یعنی اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہا تھا کہ جب تیری ولادت ہوئی تو غزوتک کا, میں نے تیرے لیے غذا کا انتظام کیا. اس طرح سے کہ جب تو بچپن میں تھا, اور یہ کہ جب تیری ولادت ہوئی تو میں نے اپنی زندگی گزارنا چھوڑ دی اور تیرے ہی خیال میں زندگی گزارتا رہا, اور آج یہ وقت آ گیا کہ تو نے میری شکایت کر دی رسول اللہ سے. روایت کے آخر میں یہ ہے کہ رسول اللہ زار و قطار رو رہے تھے. اس کے اشعار سن کے رسول اللہ زار و قطار روتے رہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی حجر ایسا نہیں کہ جس نے تیری آواز کو سنا اور اس نے گریہ نہ کیا, کیونکہ وہ کہتا رہا کہ میں نے اپنے آرام کا خیال نہیں رکھا, میں نے سردی گرمی کو برداشت کیا. تو اس طرح سے جو عرب کہتے تھے, جس طرح سے اس کے بعد رسول اللہ نے ایک جملہ فرمایا. یہ وہی بات ہے نا, باپ نے مال استعمال کر لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت میں اجازت ہے کہ جس طرح سے بغیر اجازت, حتیٰ یہ کہ بیٹے کے مال کے لیے بھی بہرحال شریعت میں ہے کہ روایت اچھی نہیں ہے, لیکن بیٹے کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ باپ ہی نے استعمال کیا, کچھ اور تو نہیں. تو ویسٹ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ باپ پر بھی کیس, نعوذ باللہ من ذالک, باپ پر بھی کیس کر دو اگر کاپی رائٹس کا کوئی معاملہ بنتا ہے. تو جب سیلیبریٹیز یہ کام کرنا شروع کریں تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. جوانوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی, لائف اس طرح سے میرے باپ نے بھی اگر کچھ کر دیا ہے تو اسے کیا رائٹ پہنچتا, اس کیا حق پہنچتا تھا. اسلام کیا سکھا رہا ہے؟ جب حضور نے وہ اشعار سنے, ہزاروں قطار رو رہے تھے, فرمایا کہ انت و مالک لابیک, کہ یاد رکھ تو بھی اور تیرا سارا مال بھی لابیک, وہ تیرے باپ کے لیے ہے, تو خود ہی تیرے باپ کے لیے ہے, حق ہے. تو باپ کا احترام بھی اسی طرح سے. بس میں منزل مصائب پہ 2 جملے کہنا چاہوں گا. اگر آپ کے دل آمادہ ہیں تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ ابھی ماں کے بارے میں جب بات ہو رہی تھی, دیکھیں ماں کی جو محبت ہے وہ محبت ایسی ہے کہ وہ اس کرم کا سمندر ہے کہ جس کا دوسرا کنارہ اب تک کوئی تلاش نہیں کر سکا. کہ اس کا کیوں, کتنا ہی نالائق بیٹا ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, ماں جو ہے کہیں نہ کہیں اس کی طرفداری کر ہی لے گی. دنیا والے دھتکار دیں گے, محلے والے کہیں خبردار یہاں نظر نہ آنا, جاؤ یہاں سے چلے جاؤ. حتیٰ یہ کہ بھائی بہن بھی ساتھ جوڑ دیں گے, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, اگر جو تمہیں بات کرنی خود ان سے بات کرو, ہمارا تعلق ختم ہو گیا ان سے. لیکن بہت کم ایسی منزل آئے گی بہت بعد میں اگر کوئی بیٹا اتنا شقی ہو جائے کہ ماں اس سے تعلق توڑ دے. بہت بہت دور کی بات ہے, نہیں ایسا. اور اگر تعلق توڑ بھی چکی ہے
تو اگر وہ 2 منٹ 5 منٹ ماں کے پاس بیٹھ جائے اور آنسو بہا لے اور کچھ معافی بھی مانگ لے، تو ماں کو اگر پتا بھی ہو تو بہرحال کم سے کم اسے اپنے سینے سے لگا ہی دے گی، اسے کوئی دعا دے ہی دے گی. ٹھیک ہے؟ تو ماں کی جو محبت ہے وہ ایبسولوٹ ہے، پیور ہے، اس کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک جملے سے مسائل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. دیکھیں تھیوریز بدلتی ہے نا، کہتے ہیں پہلے ایک یہ نظریہ تھا، اس کے بعد ایک اور تھیوری آ گئی، اب یہ نظریہ نہیں وہ نظریہ. کربلا تک ماں کی محبت وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس سے اوپر کوئی مثال نہیں. لیکن عاشور کے دن نے ہمیں سمجھایا کہ حسین کی محبت وہ ہے کہ ماں کی محبت بھی اس پہ قربان ہو جاتی ہے. جی، ماں اپنی اولاد سے جو محبت رکھتی ہے وہ بھی قربان ہو جاتی ہے حسین کی محبت پر. چاہے وہ وہب قلبی کی ماں ہو کہ جن کا 17 دن حضرت وہب قلبی کا بھی ازدواج پہ گزرے تھے، تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گی جب تک تیرا کٹا ہوا سر نہ دیکھ لوں. چاہے وہ مسلم ابن اوسجا کے یتیم کی ماں ہو کہ ابھی مسلم ابن اوسجا کا لاشا رکھا ہوا ہے اور ایک چھوٹا بچہ خیمے سے نکلا کہ تلوار جس کی کمر میں حمائل تھی اور خط کھینچتے ہوئے جا رہی تھی، تو امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو روک لیا، کہا تیرے باپ کا لاشا یہیں رکھا ہے اور اب تیرا باپ تو شہید ہو گیا ہے تو تجھے لڑنے کی اجازت نہیں، کم سے کم تیری ماں جب تک راضی نہ ہو تو جا نہیں سکتا مقتل میں. اور خیمے کے پردے سے آواز آئی کہ مولا ایک بیوہ کا ہدیہ ہے، اسے رد نہ فرمائیے، میں نے ہی اسے آپ پر قربان کرنے کے لیے بھیجا. تو کربلا میں جو ماں کی اولاد سے محبت تھی وہ فدا ہو رہی تھی امام حسین علیہ السلام کی محبت پر. پھر چاہے وہ ام لیلا ہوں جنہوں نے اپنے اکبر کو قربان کیا، وہ ام فروا ہوں جنہوں نے اپنے قاسم کی پامال لاش کو دیکھا، اور کربلا کی مائیں عجیب تھی، چاہے وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہوں جنہوں نے اون و محمد کو قربان کر دیا. لیکن کربلا کی مائیں اس طرح سے فقط قربان نہیں کر رہی تھی، قربان کرنے کے بعد ماتم بھی جب کرتی تھی تو حسین کا ماتم کرتی تھی. اچھا آپ ماشاءاللہ عزادار ہیں اور میں آپ کے ختموں کی خاک کے برابر میں نہیں، آپ کا بہت بڑا مقام احترام ہے، لیکن جو تھوڑی بہت ذاکری میں کر لیتا ہوں تو ذاکری کی وجہ سے جہاں کہیں بھی گئے یا جن سے بھی بات ہوئی تو کربلا میں 2 واقعات شہادتیں ایسی ہیں. ویسے تو اب حضرت جون پر بھی اگر کوئی زندگی بھر روتا رہے تو شہادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاؤں زندگی بھر بھی ہم روتے رہے تو کسی ایک شہادت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ اطمینان سے آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں، اس میں حقیقت ہے یہ. لیکن 2 واقعات ایسے ہیں کہ آپ کسی مذہب والے کو سنا دیں، کسی بھی انسان کو سنا دیں کہ اس کو کلیجہ پکڑ لیتا ہے. وہ اگر اسے یقین ہو جائے کہ ایسا ہوا تھا تو وہ ضبط نہیں کر پاتا. ایک یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے اور وہ پانی مانگ رہے تھے اور ایک 3 بار کا ایسا چلا کہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، ظالموں نے پانی نہیں دیے. یہ واقعہ سنا لیجیے، کسی بھی مذہب کا ہوگا چاہے غیر مسلم کوئی بھی ہوگا، ایک مرتبہ ضرور سینہ تھام کر کہے گا کہ ہاں اتنا ظلم ہو گیا کہ 6 مہینے کے بچے کو پانی نہیں دیا. تو ایک یہ واقعہ بڑا سخت ہے. دوسرا ایک اور واقعہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ 4 سال کی بچی تھی کہ وہ زندان میں مر گئی. یہ ضبط کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جو اپنے بابا کو یاد کرتی رہی لیکن زندان ہی میں گزر گئی، وہ اپنے بابا کی قبر میں بھی نہیں جا سکی. وہ بچی بھوکی بھی رہی، پیاسی بھی رہی اور بچی زندان میں جڑے ہوئے کرتے کے ساتھ دفنا دی گئی. یہ 2 باتیں ایسی ہیں. میں آخری جملہ کہنے لگا، انشاءاللہ آپ کی ثنائیں بلند ہوگی. ایک حضرت علی اصغر کی شہادت، ایک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت. لیکن ستم یہ ہے، اب کیا کہہ سکتا ہوں میں، کہ ان دونوں کی جو ماں ہے وہ ایک ہی ہے، مختلف نہیں ہے. جو علی اصغر کی ماں ہے وہی سکینہ سلام اللہ علیہ کی ماں ہے، اور یہ وہ ام رباب ہے کہ جس نے اصغر کا غم بھی اپنے دل پر سہایا، سکینہ کا غم بھی سہایا. لیکن اس عظیم ماں کو سلام ہو کہ جب گریے کی باری آئی تو نہ اصغر کو یاد کیا نہ سکینہ کو یاد کیا، بلکہ فرمایا کہ اے میرے آقا حسین، آپ کا لاشا جلتی رہتی میں رکھا ہوا، رباب مرتے مر جائے گی لیکن کبھی سائے پہ نہ بیٹھے. سيعلم الذين ظلموا على محمد أيام قلبي القلب. السلام عليك يا معبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب